عزیزو، زندگی کا عرصہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، منافع زیادہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نویں امام کل عمر کتنی سال ہے؟ صرف 25 سال۔ 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر، ان 25 سالوں میں سے 8 سال نکالیں تو آپ کے پاس کتنے سال بچتے ہیں؟ 17 سال۔ ان 17 سالوں میں نوے امام نے جو انقلاب برپا کیا ہے، جو تربیت کی ہے، جو ذہن سازی کی ہے، جو نفوس کو پاک کیا ہے، جو معاشرے میں تبدیلی پیدا کی ہے، تو پتہ چلا اگر معاشرے میں تبدیلی کوئی کرنا چاہے تو اقتدار میں ہونا ضروری نہیں ہے، ریسورسز کا ہونا ضروری نہیں ہے، حاکم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن کے پاس ریسورسز تھے ان کا نام بھی ختم ہو گیا، ان کا میسج بھی ختم ہو گیا، لیکن جو قید خانوں میں تھے ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا میسج بھی باقی ہے، ان کی تعلیم بھی باقی ہے، ان کی قبر بھی باقی ہے، ان کے آثار بھی باقی ہے۔ لیکن بہت آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن شیطان کے لیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ اس کے نفس نے اسے بہکایا۔ تو اگر نفس بہکا دے تو ملائک کی صفوں میں رہے تو عزازیل شیطان بن جاتا ہے، لیکن اگر نفس پر کنٹرول ہو جائے تو یزید کے لشکر میں رہتا ہے، ہر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ تو آئیے، ہمارا معاملہ یہ لبیک یا حسین صبح سے شام کہہ رہے ہوتے ہیں، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کہنے کے لیے بہت اہم ترین مگر سخت ترین جملہ ہے۔ لبیک یا حسین یزید کے خیمے میں بیٹھ کر نہیں کہا جاتا، لبیک یا حسین کہنے کے لیے یزید کا خیمہ چھوڑنا پڑتا ہے، حسین کے خیمے تک آنا پڑتا ہے۔ عزیزو، زندگی کا عرصہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، منافع زیادہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اسپین آف لائف یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا نہیں۔ آپ دیکھیں کام کس طرح سے ہوتا ہے۔ نویں امام تک پہنچنے سے پہلے تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں نہج البلاغہ تو ہے۔ سید رضی کیا 110 سال کی عمر پائی تھی انہوں نے؟ عراق کی تاریخ میں بڑے بڑے فقہا اور علماء گزرے ہیں، لیکن جب کسی متحرک عالم دین اور فقیہ کی بات ہوتی ہے تو زبان پر سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ ایک بھائی اور ایک بہن ہے، شہید باقر الصادق۔ کتنی عمر؟ وہی 47۔ پڑوس میں شہید عارف حسین حسینی، کیا عمر؟ 44 سال۔ تو یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کام نہیں کر سکے، ہمیں وقت نہیں ملا۔ نہیں، کام کرنے والے جو ہیں تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھئی اس طرح کی مثالیں اس دنیا سے لی۔ اب جس امام کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے نویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آپ کی 2 حدیث اور اس کے بعد دوسرے خطبے کی تیاری۔ ہمارے نویں امام کل عمر کتنی سال ہے؟ صرف 25 سال۔ 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر، ان 25 سالوں میں سے 8 سال نکالیں تو آپ کے پاس کتنے سال بچتے ہیں؟ 17 سال۔ ان 17 سالوں میں نوے امام نے جو انقلاب برپا کیا ہے، جو تربیت کی ہے، جو ذہن سازی کی ہے، جو نفوس کو پاک کیا ہے، جو معاشرے میں تبدیلی پیدا کی ہے، تو پتہ چلا اگر معاشرے میں تبدیلی کوئی کرنا چاہے تو اقتدار میں ہونا ضروری نہیں ہے، ریسورسز کا ہونا ضروری نہیں ہے، حاکم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن کے پاس ریسورسز تھے ان کا نام بھی ختم ہو گیا، ان کا میسج بھی ختم ہو گیا، لیکن جو قید خانوں میں تھے ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا میسج بھی باقی ہے، ان کی تعلیم بھی باقی ہے، ان کی قبر بھی باقی ہے، ان کے آثار بھی باقی ہے۔ متحرک ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوا چلوں، نویں امام کی آپ فرماتے ہیں المومن یحتاج الی 3 خصال۔ مومن جو ہے 3 عادتوں کے لیے محتاج ہے، اس کو 3 عادتیں چاہیے۔ پہلی چیز توفیق من اللہ۔ یاد رکھیں توفیق جو ملنی ہے خدا کی طرف سے ملنی ہے، لیکن توفیق من اللہ ملتی اسی کو ہے جو خدا کی طرف بڑھتا ہے۔
خدا کی طرف بڑھے بغیر ہم توفیق کا انتظار کرتے ہیں. دوسری چیز وَوَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ. جمعے کا خطبہ ہوگا، مولانا قبلہ فرمان موسوی صاحب پہلا خطبہ دیں گے، جس میں جو ہے بہرحال حکم شریعت بھی ہے کہ تقوی کی تلقین کی جائے. تو انشاءاللہ ایک واعظ ہوگا، ختم. ہر دن ایک درس اخلاق سن لیں گے، واعظ. اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. امام محمد تقی علیہ السلام نے جو میسج دیا وہ واعظ من نفس، مومن کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لمحہ اس کے ساتھ اس کا نفس اس کا واعظ بنا ہوا ہو، وہ اس کی نصیحت کر رہا ہو. واعظ کب بنے گا آپ کا نفس؟ جب نفس پاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس حدیث سے کنیکٹ کرتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ آدھا عدوک بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے. اب آپ اپنے دائیں بائیں نہ دیکھنے لگیے کہ پہلو تو ہمارے یہی کہا جاتا ہے، پہلو سے مراد تیرا اپنا نفس ہے. تو جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، اچھا کتنا بڑا دشمن ہے؟ ہم سب کے سب کہتے ہیں کہ شیطان بہکاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا. حالانکہ کچھ لوگ کے بہرحال شیطان اگر پوسٹ گریجویٹ ہے تو پی ایچ ڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں بھائی کیا ہے، لاہور پروف ہو چکا ہے شیطان ان کے معاملے میں، لیکن بہت آگے نکل چکے ہیں. لیکن شیطان کے لیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ اس کے نفس نے اسے بہکایا. تو اگر نفس بہکا دے تو ملائک کی صفوں میں رہے تو عزازیل شیطان بن جاتا ہے. لیکن اگر نفس پر کنٹرول ہو جائے تو یزید کے لشکر میں رہتا ہے، ہر علیہ السلام بن جاتا ہے. تو آئیے ہمارا معاملہ یہ لبیک یا حسین صبح سے شام کہہ رہے ہوتے ہیں، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کہنے کے لیے بہت اہم ترین مگر سخت ترین جملہ ہے. لبیک یا حسین یزید کے خیمے میں بیٹھ کر نہیں کہا جاتا. لبیک یا حسین کہنے کے لیے یزید کا خیمہ چھوڑنا پڑتا ہے، حسین کے خیمے تک آنا پڑتا ہے، تب ہے لبیک یا حسین. تو واعظ من نفس، اس کا نفس اس کی نصیحت کرتا. وقبول ممن ینصح، کسی نے نصیحت کی ناراض ہو گئے، بھئی ہماری 6 مہینے سے ان سے بات چیت بند ہے. کہ کیوں؟ ہاں نصیحت کرنے والے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. نصیحت کرنے والا جو ہے تہمت نہ رکھ رہا ہو، نصیحت کرنے والا ذلیل نہ کر رہا ہو، نصیحت کرنے والا تلخ بیان نہ ہو. یہ نہ ہو بقول شاعر کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے زاہد کو، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے زاہد کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے. زبان دراز نہیں ہونی. وقبول ممن ینصح، اور جو بھی نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول بھی کرتا ہو.